السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، دن قیامت والے دن اللہ رب العزت تمام رسولوں کو اکٹھا کریں گے۔ ان کو اکٹھا کرنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ کریں گے کہ اے میرے رب، اس قوم نے میری اس ہدایت والی کتاب کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے وہ راہ ہدایت سے بھٹک گئے تھے، دور ہو گئے تھے۔ یہ وہ کتاب ہے قرآن مقدس، وہ حکمت بھری کتاب، وہ عظمتوں بھری کتاب جس کا مقام انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ ہم نے ہر چیز کو اس پر حاوی کیا ہوا ہے، مگر اس کتاب کے مقام کو نہیں پہچان سکے۔ جو شخص اس کتاب کے مقام کو پہچان گیا، یقیناً وہ فلاح ہو گیا اور وہ اپنی منزل کو ہی پا لے گا۔ قرآن مقدس بڑی عجیب عجیب مثالیں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت چیلنج فرماتے ہیں، آپ بتائیں تو صحیح، دعویٰ جو کرتے ہیں کہ ماؤ مثل ہو، اس کے مثل اور دیا گیا ہے، کہاں ہے؟ نہیں دیا گیا۔ منزل من اللہ، صرف یہ کتاب اللہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین۔ قرآن گواہی دیتا ہے، اللہ رب العزت چیلنج کر رہے ہیں اس بات پر، اگر تم سچے ہو، میں نے اپنے بندے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر یہ قرآن نازل کیا، اور یہ قرآن مقدس کی ایک آیت بھی آپ سب مل کر پوری دنیا جن و انس مل جائیں، ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ اس لیے یہ بہت بڑی وزنی کتاب، بھاری کتاب ہے۔ تو اللہ رب العزت سورۃ حشر میں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مقدس کو لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اتنا بھاری میسج ہے، اتنا وزنی کتاب ہے، وزنی پیغام ہے، اگر میں قرآن مقدس کی ایک آیت بھی کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا
وہ بھی میرے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اے انسان، میں نے تو یہ نعمت پوری تجھ پر عطا کر دی ہے، پھر بھی تو اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. اگر تو سمجھنے سے قاصر ہے، نہیں سمجھ پاتا، یہ تیری غفلت ہے. تیری غفلت ہے. تو ادھر مارا جا رہا ہے، اپنے غفلت کی وجہ سے مارا جا رہا ہے. بڑی چیلنج والی بات ہے. ایک پہاڑ پر بھی اگر میں ایک آیت بھی اتار دیتا، تم دیکھتے وہ اللہ کے خوف سے، ڈر سے پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور یہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی ہیں تاکہ لوگ سمجھیں، غور کریں، فکر کریں. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اس کی توجہ، اس کا غور، اس کا فکر اگر ہے تو صرف دنیا کی حوث میں یہ وہ مارا گیا. یقیناً یہی بات ہے کہ جب ہم اس کی عظمت کو سمجھتے ہیں، ہم اللہ کا ہر وہی حکم مانتے ہیں جس کا اس نے حکم کیا. ہم ماننے کو تیار ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کیا بتاتا ہے، قرآن کا کیا مقصد ہے. جس کو قبروں میں پڑھنا ہے، اس کو میلادوں میں پڑھنا ہے، اس کو شبینوں میں پڑھنا ہے. اپنی زندگی کو اگر سنوارنا ہے تو اس قرآن مقدس کو سمجھ کر، پڑھ کر، خود بھی سمجھے، عمل کرے اور آگے پہنچائے. تو آج اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے بڑھ کر مثالیں کیا ہو سکتی ہیں. قرآن میں ایک اور مثال موجود ہے اس کی عظمت کے حوالے سے. قرآن میں تو بے پناہ عظمت کی مثالیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات میں سے چند نے قرآن کو سنا. تو کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ دکھاتا ہے، اس پر ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور بے شک ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے. نہ اس نے بیوی بنائی ہے، نہ بیٹا بنایا ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کا بیٹا. وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. سامعین کرام، ان باتوں کو جب سمجھیں، اپنے ذہن میں راسخ کر لیں. اگر اپنے اخروی زندگی بنانی ہے، اس لاغیب کتاب کو سمجھیں اور اس پر اپنی زندگی استوار کریں اور آگے اس اللہ کو پہنچائیں، تب بچنے کا امکان ممکن ہے. ورنہ کشتی ڈوبنے کو ہے. جب ملک الموت آئے گا تو ساری بات کھل جائے گی.
کتنا عجیب بات ہے کہ جنات بھی یہاں سے گزرے، جو معاملہ پیش آیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں تھا، تو وحی کے ذریعے اللہ کریم بتا رہے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنات کی جماعت آئی، آپ کی بات کو سنا، قرآن کو سنا، ان کو عجیب لگا یہ کیسی قرآن ہے، یہ کیسے ہدایت والی کتاب ہے، سچ بتاتی ہے۔ ہم کہاں تھے، کہاں کھڑے تھے، صرف سچ یہدی الی الرشد، وَلَمْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ اب ان کا ایمان بڑھا، ہم اس پر ایمان لے، اس لیے لیا ہے کہ یہ سیدھی راہ بتاتے ہیں۔ اب ہم وعدہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یقین کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور بے شک ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ بیوی بنائی۔ پھر وہی بات آتی ہے، لوگوں نے کیا کہا چیزیں بنا رکھی، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کو کسی کو، تو غیب سے ابد لگتا ہوا رہے گا۔ تو عزیزان گرامی، بہترین اور خوبصورت مدلل بیانات آپ علماء کرام کے سنیں گے۔ پہلے شاید میرا کو انداز بیان کو مختلف شکل میں ہوتا تھا، تو اس دفعہ کچھ ساتھیوں کی وجہ سے پابندی لگائی گئی ہے کہ آپ اپنے انداز کو تھوڑا تبدیل کریں، تو اس لیے کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو، معذرت چاہتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا اور اس کو پہنچانا، بس۔ بڑی عجیب ایک اور آیت مبارکہ ہے، صحابہ کرام کی شان میں اللہ نے بتایا ہے بہت بڑے وضاحت سے۔ 7واں سپارہ ہے، شروع ہو رہا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ کیا بات ہے، صحابہ کرام ہمارے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا، جب اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل کیا گیا، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، پھر اپیلنگ کرتے ہیں اپنے رب سے کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ یہ ہے جو قرآن کی تاثیر کو سمجھتا ہے، اس قرآن کی تاثیر کو سمجھنے کے بعد ان کے دل پہ جو اثر ہوتا ہے اس سے تو پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ تو وہ بڑے پرتپاک عاجزانہ انداز میں اپنے رب سے اپیل کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم یہ مان لیں، بس ہم گواہی دینے والے میں ان کے آنسو جاری ہوتے ہیں، وہ گڑ گڑاتے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اور ہمیں کیا ہے کہ اس نعمت کی، اس ہدایت کی آ جانے کے بعد بھی ہم اس کو نہ مانیں، ہم ایمان نہ لائیں۔
تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہدایت بھی آ جائے، ایمان بھی نہ لائیں، دل بھی ہمارا موم نہ ہو، اور ہم امید رکھتے ہیں. کا یقین پختہ تھا، جن کے دل آنسو بہہ جاتے ہیں ان کا یقین پختہ تھا. ہم تو امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں ضرور صالحین میں شامل فرما دے گا، نیک لوگوں میں شامل فرما دے گا. ہمیں سے یہی تمنا ہے، یہی امید ہے، یہی ہم کا ہے. تو قابل احترام، یہ وہ تاثیر والی کتاب ہے جس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. باطل بھی ٹوٹ جاتا ہے، باطل. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت اور فضل کے دروازے کھولے. جو قوم، جو انسان، جو مومن اس کے ابلاغ کو جاری رکھے گا تو اللہ کی رحمتیں برستی رہے گی. اگر اس ابلاغ کو چھوڑ دے گا خود بھی پیچھے چلا جائے گا. تو بار بار یہ دعا کرتے رہنی چاہیے. فطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے بادشاہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی ہے جو دنیا و آخرت کا ہمارا پروردگار ہے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اگر ہمیں تو موت دے، ہم تیرے مطیع ہوں، تیرے فرما بردار ہوں، تیرے ماننے والے ہوں. ہمارا خاتمہ ایمان پر. اور ہم سب تمام مومنین صالحین کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں جو حالت ایمان سے چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور جو اس جستجو میں لگا رہے گا تو کوشش یہ ہو یہاں بھی جب اکٹھے ہیں تو آخر میں بھی اکٹھے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.